حدیث میں پھر عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ایک بات ایڈیشنل ہے، اضافی ہے، وہ کیا ہے؟ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث لاتے ہیں، شب قدر میں قیام کرنا ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن ہوتے ہوئے ثواب کی نیت سے شب قدر میں جاگے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں شب قدر میں جو ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے شب قدر میں تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں شب قدر کو ایمان کرنا، قیام کرنا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کرنے والا مومن ہے۔ اگر مومن نہیں ہوتا تو اپنے نفس کو اتنے مشقت میں کیوں ڈالتا؟ رات کو یا تو لوگ سوتے ہیں یا تو آرام کرنا چاہتے ہیں، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے ہے، تو رات میں آرام کیے بغیر جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے تو اس بات کا ثبوت دے رہا ہے گویا وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی مومن ہی طلب کرتا ہے۔ یہ تو شب قدر کے بارے میں ہے۔ رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام بخاری باب لاتے ہیں کہ حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا بھی ایمان ہے۔ تو شب قدر میں رات کو جاگنا، رمضان کے مہینے میں دن کو روزہ رکھنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو رمضان میں روزے رکھتا ہے، شب قدر کو جاگتا ہے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک دو حدیثیں اور بیان کرتے ہیں، ہم آج کے اس درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک اور باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ کتاب الایمان ہے، مومن کیسا ہوتا، مومن کیسا نہیں ہوتا، ابھی بتاتے جا رہے ہیں مختلف باتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لانے سے پہلے امام بخاری باب باندھتے ہیں، الدین یسر، دین آسان ہے۔ دین آسان ہے کہ دین مشکل ہے؟ تو جو عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، ہر کام مشکل دکھتا اس کو، اور جو عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ مشکل کو اگر سمجھو گے مشکل تو ہے مشکل، مشکل کو اگر سمجھو گے مشکل تو ہے مشکل، ورنہ کوئی مشکل کبھی مشکل نہیں ہوتی، ورنہ کوئی مشکل کبھی مشکل نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی ارادت نہیں، اس کا ارادہ پکا نہیں ہے کہ مجھے پابندی سے نماز پڑھنا ہے۔ اب نماز پڑھنا کا ایک پہاڑ ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھنے کے برابر ہے اس کے لیے۔ ایک آدمی پکا ارادہ کر لیا کہ ہر کام مجھے بعد میں کرنا ہے، نماز کا وقت تو نہیں اور پہلے مجھے نماز پڑھنا ہے، بقیہ کام بعد میں کرنا ہے۔ اب نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، ارادے پر ہے۔ جب کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ نہیں کرتا وہ کام اس کو مشکل معلوم ہوتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کام اس کو بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ اب سفر کر کے کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچنا ہے، پہلے سے طے نہیں ہے، آج جاؤں کیا، کل جاؤں کیا، 4 دن کے بعد جاؤں کیا، 5 دن کے بعد جاؤں، تو ہو سکتا ہے اس کا موڈ نہیں رہا تو سفر کرنا بہت مشکل دکھتا، لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ یہ تاریخ میں تو مجھے پہنچنا ہے فلاں مقام پر۔ اب لاکھ مشکل ہو اس کے لیے پھر وہ مشکل باقی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے دین مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جس کو آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ جیسا نیٹ ایگزام ہے، اس میں ایلیجیبل ہونے کے لیے جو شرائط لگائے گئے ہیں، ایسے شرائط لگائے گئے تو کون مسلمان کامیاب مومن بن سکتا تھا؟ MBBS میں داخلے کے لیے جو شرائط ہیں ویسے شرائط لگائے تو کون کامیاب مومن بن سکتا تھا؟ ایسے شرائط نہیں رکھے گئے بلکہ ایسی باتیں رکھی گئی ہیں اور ایسے شرائط رکھے گئے ہیں ہر انسان پوری آسانی کے ساتھ ان پر عمل کر سکتا ہے، پوری آسانی کے ساتھ۔ مشکل کب ہوتا؟ عمل کرنے کا ارادہ نہیں رہا نا، اگر اب بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ ارادہ اگر کر لیا تو پھر دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کوئی ایسا کام کرنے کا آپ کو حکم ہی نہیں دیا گیا جو آپ کر نہیں سکتے۔ کھڑے ہونا نہیں بھی آ رہا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور کرے گا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی جاؤ تو لیٹ کر پڑھو، ایسا حکم دیا گیا۔ ہر حالت میں رمضان کے روزے رکھو چاہے تمہیں موت آ جائے، ایسا حکم ہے۔ صحت مند ہے تو روزے رکھو، بیمار ہے تو بعد میں قضا کرو، اپنے مقام پر ہے تو رکھو، سفر میں ہے تو بعد میں قضا کرو۔ تو ایسی آسانیاں شریعت پیش کرتی ہے، چاہے لاکھ سردی رہے، چاہے لاکھ تم کو جاڑا بخار رہے، ضرور وضو کرو، تمہاری موت آ جائے تو شہید ہو جاؤ لیکن وضو کرو، ایسا حکم دیا گیا۔ حکم دیا گیا کہ اگر پانی نقصان پہنچاتا ہے تو تیمم کر لو۔ ہر جگہ اتنی آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ دین کو آپ مشکل نہیں کر سکتے۔ ہاں، دین پر عمل کرنا ان تناسانوں کے لیے مشکل ہے، ان زمین پر بوجھ بننے والوں کے لیے مشکل ہے، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا جن کا ارادہ ہی نہیں ہے، ایسے مفت خوروں کے لیے البتہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں الدین یسر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب الدین الی اللہ الحنیفۃ السمحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا ہو اور معتدل ہو۔ معتدل کا مطلب ایسے احکام اور ایسے اعمال ہوں کہ نہ تو اس میں ایگزیجریشن ہو اور نہ تو اس میں بہت کمی ہو، نہ تو بہت زیادتی ہو۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کے تمام احکام ایسے ہی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے۔ اب آپ بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے۔ اب آپ بولیے نماز پڑھنا آسان ہے مشکل ہے؟ اب ہمارے پیچھے نفس لگا ہوا ہے، بہت مشکل ہے بولتے ہیں ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہمارا نفس اور ہماری خواہشات ہمارے پیچھے ایسی لگی ہیں۔ آپ پوچھیے کہ نماز پڑھنا آسان ہے مشکل ہے، تو میں کیا بولوں گا؟ آپ کا بہت مشکل ہے بولیں گے نا۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ نماز پڑھنا مشکل ہے ایسا بولنے والا جھوٹا ہے، نماز پڑھنا آسان ہے یہ بولنے والا سچا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے پورے انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، جو اس میں ناروا سختی برتے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم میانہ رو رہو، قریب تر رہو، خوش رہو، صبح و شام کی عبادت گزاری اور خیرات سے دینی قوت حاصل کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میانہ رہو مطلب درمیانی انداز اختیار کرو۔ عام لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ کم ہے، عام لوگوں کے لیے اب کھانا ہے مثال کے طور پر، کم کھانا چاہیے یا زیادہ کھانا چاہیے؟ تو عام لوگوں کا حکم ہے ایک دم زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے، ایک دم کم بھی نہیں کھانا چاہیے، عام لوگ درمیانی انداز میں کھانا چاہیے۔ درمیانی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، کیونکہ درمیانی انداز میں انہوں نے کھایا تو اس کی طاقت باقی رہیں گی۔ لیکن جو لوگ نفس کشی کرتے اپنے نفس کو قابو میں کر لیے ہیں، ان کے لیے دوسری حدیثیں دوسرے مضامین آئے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے اب کھانا کھانے انہیں بیٹھا، ایک دم زیادہ بھی نہیں کھانا، ایک دم کم بھی نہیں کھانا۔ خیرات کرنے کے لیے کیا حکم ہے عام آدمی کے لیے؟ جن کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہے، ان کا معاملہ تو ابو بکر صدیق کے جیسا ہوتا ہے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ گھر میں کیا ہے سوپ جھاڑو دے کر آخر جھاڑو بھی اس میں ڈال دیے، ٹاٹ کا کپڑا پہن کر کانٹوں کی گنجی لگا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ غلط نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے۔ وہی کام آپ بھی میں کرنے گئے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ کاد الفخر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا دے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں الفخر فخری، غریبی میری شان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے لیے ہے جن کا توکل مضبوط ہے۔ میانہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خیرات کر دو، بول رہا ہے اللہ تعالیٰ مما رزقناہم ینفقون، ہم تم کو جو کچھ دیے ہیں سب خیرات کر دو، نہیں بولا جو ہم تم کو دیے ہیں اس میں سے کچھ خیرات کر دو، جو کچھ ہے وہ سب خیرات کر دو۔ وہ ابو بکر صدیق کے جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے شاید عرض کیا ہوں، باعث بستامی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے تیری زکوٰۃ میری زکوٰۃ پوچھے تو بولا ارے یہ کیا بول رہے ہیں حضرت آپ کی زکوٰۃ میری زکوٰۃ الگ تو ہو الگ ہے۔ بولے کیا الگ ہے؟ بولے تیری زکوٰۃ یہ ہے کہ 200 میں سے 5 روپے دینا، 195 روپے اپنے پاس رکھ لینا، یہ تیری زکوٰۃ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کیا ہے حضرت پوچھا تو تیرے کو کہیں کو بولے نہیں فرمائیے آپ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو بولے تیری زکوٰۃ یہ ہے 200 میں سے 5 روپے دینا، 195 رکھ لینا، میری زکوٰۃ یہ ہے 200 میں سے 195 دے دینا، صرف 5 روپے میں رکھ لینا، یہ میری زکوٰۃ ہے۔ بولے تو کیونکہ ان کا ایمان اس بلندی پر تھا، ان کا یقین، ان کا توکل اتنا مضبوط تھا۔ اگر کسی کا توکل اتنا مضبوط ہو تو پھر اس کے لیے وہ سب احکام ثابت ہیں، لیکن عام ایوریج ایمان رکھنے والے کے لیے حکم دیا گیا خیرات بھی ایک اندازے سے کرے، اور عبادتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ایک اندازے سے کرے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایوریج ایمان رکھنے والے کو اگر صبح سے لے کر شام تک اگر عبادت میں مشغول رکھ دیے تو اس کی دلچسپی باقی نہیں رہتی، خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا۔ خشوع و خضوع سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صبح و شام کی عبادت گزاری اور خیرات سے دینی قوت حاصل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح و شام کی عبادت سے اور خیرات سے دینی قوت حاصل کرو۔ جیسا غذا کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، خیرات کرنے سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح کھانا کھانے پانی پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صبح اور شام کو عبادت کرنے سے دین میں مضبوطی آتی ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لاتے ہیں۔ آج کے درس کے لیے ہم یہ آخری حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اب کتاب الایمان چل رہا ہے، ایمان کی علامتیں کیا ہے تو بتاتے ہیں نماز ایمان میں داخل ہے۔ الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں داخل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب کیا؟ جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان کو ضائع نہیں کرے گا مطلب کیا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے، پھر وہ تحویل قبلہ ہوا، سرکار کی شان محبوبیت ظاہر ہوئی کہ سرکار کی مرضی مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، حالت نماز میں سرکار پلٹے، صحابہ پلٹے، واقعہ پیش آیا۔ اب اس سے پہلے جن صحابہ کا انتقال ہو گیا،
کوئی 1 سال، کوئی 15 مہینے، کوئی 14 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے گزر چکے تھے. اب ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قرآن میں ایمان کا لفظ لایا. وما کان اللہ لیضیع صلاتکم نہیں ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے نماز کو ایمان کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ایمان میں شامل ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننیال والوں کے ہاں فروکش ہوئے جو انصار تھے، اور آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. کون روایت کرتے ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو جائے. آپ نے پہلی نماز عصر ادا کی، جو بیت المقدس سے پلٹ کر کعبے کی طرف رخ کر کے سب سے پہلے سرکار نے جو نماز ادا کی، جس نماز میں تحویل قبلہ ہو، کون سی نماز تھی؟ وہ عصر کی نماز تھی. اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. ان میں ایک شخص باہر گیا اور اس کا گزر کسی مسجد کی جماعت پر ہوا. وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے. اس نے کہا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ہمراہ مکے کے رخ نماز ادا کی ہے. وہ لوگ اسی حالت میں کعبے کی طرف گھوم گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش تھے، مگر جب آپ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو ان پر یہ بہت شاق گزرا. اب یہاں پر حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ اب یہ حدیث تو در حقیقت ایمان کی عظمت بتانے کے لیے امام بخاری لا رہے ہیں، مگر ایمان کی عظمت سے بڑھ کر جن کے دم قدم کی برکت سے ایمان ملا ان کی عظمت اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ اب یہ بخاری شریف کا خاص نہج ہے. کتاب الوضو میں، کتاب الغسل میں آثار شریفہ کی فضیلت پر حدیثیں آ جاتی ہیں، درمیان میں بات چلتی ہے وضو اور غسل کی، درمیان میں بات نکلتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک سے برکت حاصل کرنے کی. امام بخاری کا اپنا خاص نہج ہے، اس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں. کئی جگہ ایسا نظر آتا ہے باب ایک باندھتے ہیں، حدیث ایک لاتے ہیں. پہلی نظر میں پڑھنے والا بتا رہے باب سے حدیث کا تعلق ہی کیا ہے. باب کیا باندھے؟ نماز ایمان میں سے ہے، اور حدیث کیا لا رہے ہیں باب دیکھیے. یہ وہی بات ہوئی کہ جہاں بھی جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. امام بخاری پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا غالب تھا، کبھی کبھی باب باندھ دیتے کسی ایک باب پر، لیکن عشق کا ایسا غلبہ ہو جاتا کہ وہ باب وہیں پر رہ جاتا. ایسی حدیث لاتے ہیں جس سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی. چلو سرکار کی عظمت کا باب باندھ کر سرکار کی عظمت کی حدیث بیان کرے تو ایک الگ بات ہے. باب باندھ رہے ہیں کہ نماز ایمان سے ہے، حدیث لا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت پر. آج کل کیا ہو رہا؟ الٹا ہو رہا. نماز کا نام لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف لے جا رہے ہیں لوگ. امام بخاری کیا کرتے؟ نماز کا نام لے کر سرکار کی عظمت کی طرف بلا رہے ہیں. نماز ایمان میں سے ہے تو نماز پڑھنے والے ارے ایمان نماز کی بات چل رہی بول کر آئے تو اب حدیث کیا لکھ کر رکھے نیچے معلوم؟ اس کے نیچے اس سے پتہ چلتا صاحب کشف تھے کہ ہے کہ امام بخاری یقیناً تھے ہوں گے. امام بخاری کے صاحب کشف ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس سے. اب باب کیا باندھتے ہیں کہ نماز ایمان سے ہے، حدیث کیا لا رہے ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب مدینے کو تشریف لائے تو اپنے ننیال کے رشتہ داروں کے یہاں انصاریوں کے پاس رکے پہلے، اور 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. نماز ایمان سے ہے، وہ حدیث بیان ہو رہی. 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کی آپ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے. عصر کی نماز میں آپ کی مرضی کے مطابق حکم آ گیا. اب مزے کی بات یہ ہے جو حدیث یہاں پر لا رہے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ہے کہ ایک صحابی سرکار کے ایسے بھی تھے جو عصر کی نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں شریک تھے. وہ حالت نماز میں رکوع میں جو پلٹے تھے بیت المقدس سے مکے کی طرف، وہ پلٹنے والوں میں ایک انہوں بھی تھے. جب نماز ختم ہوئی تو وہ کیا کرے، کچھ ضرورت تھی ان کی، کہیں جانا تھا ہوگا. نماز ختم ہوتے ہی نکلے مسجد سے، کسی اور مقام پر گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے انہوں نے دوسرے محلے میں دیکھا کہ وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے، اور وہ نماز پڑھنے والوں کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ قبلہ بدل گیا ہے. ابھی بدلا ہے قبلہ معلوم ہی نہیں، اب تھوڑی دیر پہلے ہوا. اب جیسا نماز الگ الگ وقت میں ہوتی ہے، یہاں 5:15 کو نماز ہوئی تو وہاں 5:30 کو ہوتی ہے. ایسا مسجد نبوی میں نماز ختم کر لی ہے صحابی، دوسرے محلے کی مسجد سے گئے تو وہ لوگ اب اسی وقت کی عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اتنا کم وقت تھا کہ ان کو ابھی معلوم بھی نہیں ہوا تھا کہ قبلہ ادھر بدلا ہے. وہ لوگ اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے. تو وہ صحابی جو سرکار کے اقتداء میں نماز پڑھ کے آئے تھے، ان مسجد والوں کو دیکھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے پکار کر کہا، ان نمازیوں سے مخاطب ہو کر نماز کے باہر سے کہا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ہمراہ مکے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے. اب یہاں فقہ کا ایک مسئلہ ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام سے غلطی ہوگی، لقمہ دینے والا اگر نماز کے باہر سے لقمہ دیا اور امام اگر لقمہ لے لیا،
امام کی نماز بھی جاتی پورے مقتدیوں کی نماز بھی چلے جاتی. یہ مسئلہ ہے فقہ کا. مثال اس کی ایسی سمجھ جائے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, یا ایسا سمجھ جائیے آپ کے تیسری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھ گیا امام, 4 رکعت پڑھنا ہے اس کو, 2 رکعت ہو گئے, قاعدہ بھی ہو گیا, تیسری رکعت ہوگی, ظہر کی نماز ہو رہی, ابھی 1 رکعت باقی ہے. امام کیا کرا, تیسری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھ گیا. مقتدیوں کو چاہیے کہ یاد دلائیں اللہ اکبر, تو اٹھ کر ٹھہر جاتا ہے امام. اب کیا ہوا, مقتدیوں کو کسی کو یاد ہی نہیں ہے, ایک آدمی وہاں سے وضو کرتے کرتے نماز میں شامل نہیں, پیچھے سے پکار کر بول رہا اللہ اکبر. تو امام کیا کرا, نماز کے باہر والے کا لقمہ لیا, جو اس کی جماعت میں شریک نہیں تھا اس کا لقمہ لے کر اللہ اکبر بول کر امام اگر اٹھ کر ٹھہرا, اسی وقت امام کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. امام کی نماز کی تو مقتدیوں کی تو آٹومیٹک چلے جاتی, امام کی تو مقتدیوں کی کہاں سے بچتی, وہ تو خود بخود چلے جاتی. تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں امام کو لقمہ دینا اسی کا حق ہے جو نماز میں شامل ہے. نماز کے باہر والا اگر امام کو لقمہ دیا, امام غلطی سے بھی اس کا لقمہ لیا, تو نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے, باقی نہیں رہتی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ قبلہ بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, بولنے والے نماز میں نہیں ہیں, نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں, بولنے والے نماز کی جماعت میں شامل نہیں ہیں, نماز کے باہر سے ٹھہر کر بول رہے ہیں اے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے والوں, جماعت سے نماز چل رہی. پہلے تو نماز پڑھنے والوں سے بات کرنا غلط ہے عام حالت میں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا, اس سے جا کر بول رہے ہیں, مثال کے طور پر ابھی اس مسجد میں یہاں پر جماعت سے نماز چل رہی ہے, مسجد کے محلے کے ایک آدمی آ کر بولے اے مسجد کے مقتدیوں سنو, اے جماعت سے نماز پڑھنے والوں سنو, 5-10 منٹ کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد ہمارے گھر کو آ جاؤ, کھانے کی دعوت ہے آپ سب کو. حالت نماز میں دعوت دے رہے ہیں. اب بولیے کہ دعوت دینا جائز ہے, سلام پھیرنے کے بعد لوگ ان کے گھر میں دعوت کے لیے بعد میں جائیں گے, تھو تھپڑ پہلے کریں گے, کیا وہی وقت ملا تھا تیرے کو دعوت دینے کے لیے؟ نماز میں سے بات کرتا, آپ نماز پڑھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے, آ کر درمیان میں سے بول رہے ہیں آپ کی نماز ہوگی, بعد ملیے میرے سے 10 منٹ کے بعد بول کر جا رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ایسا بولنا درست ہے؟ کہ نماز پڑھنے والے سے بات کرنا گناہ ہے؟ نماز پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنا جائز نہیں ہے. کب؟ عام حالتوں میں. مگر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا, اب یہ صحابی جو آئے تھے آ کر کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے اے لوگوں, میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, اب میں عصر کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر کے آ رہا ہوں. سرکار کے ساتھ میں نے عصر کی نماز مکے کی طرف رخ کر کے ادا کی ہے. بولنے والے نماز میں ہیں, نماز میں نہیں ہے, نماز کے باہر ہیں. نماز کے باہر سے بول رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں نے مکے کی طرف رخ کر کے اب اس وقت عصر کی نماز ادا کی ہے. بولنا ہی تھا. اب دیکھیے بخاری شریف میں عشق رسول کے کیسے جلوے بکھیرے ہوئے ہیں. بولنا ہی تھا. امام صاحب کیا کرے, فوراً پلٹ کر مکے کی طرف چلے گئے. جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ایک کے بعد دیگر امام کے پیچھے آتے گئے. حالت نماز میں بغیر تحقیق کیے کہ حالت نماز میں اس مسجد کے تمام لوگوں نے سرکار کے قبلہ تبدیل کرنے کی اطلاع پاتے ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر دیا, بیت المقدس کو چھوڑ دیا, مکے کی طرف پلٹ گیا. یہ حدیث کون سے چیپٹر کے کیا آپ عنوان کے تحت لا رہے ہیں؟ نماز ایمان سے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ان کو معلوم تھا کہ کیسے کیسے لوگ نکلنے والے ہیں. ایسی بھی ایک ٹاپک ہے, ہو سکتا ہے امام بخاری شریف لا کر فہرست دیکھے رہے ہیں نماز ایمان سے کیا حدیث ملی. آج تو وارے واہ یہ میلاد کے جلسے کرنے والوں خالی نعتاں سلامہ ہونا, کیا حدیث ملی میرے کو آج کتاب الایمان میں؟ نماز ایمان سے ہے. کھولا ڈائریکٹ کھولا تو یہ حدیث مل رہی ہے اس کو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے. جہاں بھی جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. باپ قائم کرے کہ نماز ایمان سے ہے, اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمانوں پر ضروری ہے کہ قبلے کو بھی چھوڑ دیں, اور زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور عام حالتوں میں نماز کے باہر سے لقمہ دینے والے کا لقمہ نہیں لیا جاتا, مگر جب سرکار کسی قبلے کو چھوڑ دیتے ہیں اس بات کی اطلاع دینے والا اگر نماز کے باہر سے بھی اطلاع دے, صحابہ کا ایمان فتویٰ دیتا ہے کہ اس کی بات پر عمل کر لینا جائز ہے. نماز بھی پوری ہو جاتی ہے. نماز بھی پوری ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اصول اپنی جگہ, ضابطے اپنی جگہ, شریعت اپنی جگہ, مسائل اپنی جگہ, احکام اپنی جگہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ. تمام مسائل کو, تمام احکام کو, تمام شریعت کے تمام قوانین و اصول اور قواعد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے, اور سرکار کی عظمت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے. قسم خدا کی وہی پلہ جھک جائے گا جس میں عظمت رسول کی بات کی جا رہی ہے. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں. قبلے کو چھوڑنا کیا آسان بات ہے. نماز کے باہر کے ساتھ پڑھنا, اندر کے ساتھ پڑھنا, بول کر بچے کو یاد دلاتے. باہر کے ساتھ پڑھنا, جسم کا پاک ہونا, لباس کا پاک ہونا, مقام کا پاک ہونا, کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ ہونا, نماز کا وقت ہونا, نماز کی نیت ہونا, طہارت سے ہونا, یہ سب بتا دینا. پھر نماز کے اندر کے ساتھ پڑھنا, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجدہ, قاعدہ اخیرہ, اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. بچے کو جو یاد دلا کر رکھتے ہیں. نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ رخ قبلے کی طرف کیا جائے. اتنے اہم اور سینسیٹیو مسئلے میں ایک آدمی آ کر کھڑے ہو جاتا ہے مسجد کے باہر, اور وہ خود نماز میں شامل بھی نہیں ہے, اور باہر سے کہتا ہے خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں
رسول اللہ نے اس قبلے کو چھوڑ دیا جس قبلے کی طرف رخ کر کے تم اس وقت نماز ادا کر رہے ہو. میں خود سرکار کے ساتھ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر آیا ہوں. بولنا ہی ہے. امام بھی اس قبلے کو چھوڑ دیتا ہے, پورے مقتدی بھی اس قبلے کو چھوڑ دیتے ہیں جس قبلے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. عزیزان گرامی, آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا کیا اونچا معیار ہے عشق رسول کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. اگر کسی کہنے والے نے کہا تو کیا غلط کہا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب اپنی جگہ ہے. نماز اچھی ہے, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی ہے, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام نے بتایا, سرکار نے قبلے کو چھوڑ دیا. قبلے کو چھوڑ دو, نماز کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, لیکن اس قبلے کو چھوڑ دو جس قبلے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں دیکھے بولنے والا کون ہے, صحیح بول رہا کہ نہیں بول رہا, اور یہ نہیں دیکھے کہ بولنے والا نماز میں شامل نہیں ہے. وہ سب احکام عام حالتوں میں ہے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات, سرکار کی عظمت, سرکار کی محبت کی بات آ جاتی ہے, پورے قاعدے, پورے قوانین اپنی جگہ رہ جاتے ہیں, اور سرکار کی عظمت کا تصور, سرکار کی محبت کا جذبہ صحابہ کرام کے دلوں پر, دماغوں پر غالب آ جاتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں, ایسی نماز پڑھنا ایمان ہے. نماز ایمان میں سے مطلب کیا؟ ہر نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہے. جو ایسی نماز پڑھتا ہے حالت نماز میں, نماز کے باہر والا اگر سرکار کے قبلہ چھوڑنے کی اطلاع دے, اس کی بات سن کر حالت نماز میں جو قبلے کو چھوڑ دیتا ہے, جو سرکار کی محبت اور سرکار کے عشق کے سمندر میں ایسا ڈوب کر جو نماز پڑھتا ہے, وہ نماز پڑھنے والا در حقیقت ایمان والا ہے. وہ نماز ایمان ہے. ہر نماز ایمان نہیں ہے, ہر نمازی مومن نہیں ہے جو سرکار کے عشق میں اس طرح ڈوب کر نماز پڑھتا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں, الصلاۃ من الایمان, ایسی نماز پڑھنے والا, عشق رسول میں ایسا ڈوب کر نماز پڑھنے والا در حقیقت مومن ہے, اور ایسی نماز در حقیقت ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو, ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق بخشے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا ونبینا وحبیبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد المصطفیٰ صاحب الشفاعۃ الکبریٰ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین دائما ابدا والحمد للہ اولا وآخرا.